اگر آپ مہاتما گاندھی کی کتاب مائی ایکسپیرینس ود ٹروتھ پڑھیں گے تو اس میں مہاتما گاندھی نے کہا تھا رائٹس وداؤٹ ریسپانسبلٹیز ول ڈسٹروائے اور سوسائٹی. حقوق بغیر ذمہ داریوں کے ہماری سوسائٹی کو تباہ کر دیں گے. پاور وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی ول ڈسٹروائے اور سوسائٹی. حکومت بغیر جواب دہی کے ہماری سوسائٹی کو برباد کر دیں گے. پالیٹکس وداؤٹ پرنسپلز ول ڈسٹروائے اور سوسائٹی. سیاست بغیر سچے اصولوں کے ہماری سوسائٹی کو برباد کر دیں گے. یہ مہاتما گاندھی کے الفاظ ہیں. انگریزی کی کہاوت ہے with great powers come great responsibilities. احزار رائے کی آزادی ایک بڑا پاور ہے ہمارے پاس. بات کہنے کا حق، بات پہنچانے کا حق، اپنی رائے پر ڈٹ جانے کا حق، اپنی رائے کو پھیلانے کا حق ایک بڑا حق ہے جو کہ ذمہ داریوں کے ساتھ آتا ہے. کیونکہ حق آ گیا اور ذمہ داری نہیں آئی تو گویا پھر ایک ایسی BMW کار ہے جس کے بریکس نہیں. سپیڈ اور انجن بہت اچھا ہے لیکن انفارچونیٹلی بریکس نہیں ہے تو یہ کار ہمیں کہاں لے جانے کا کہیں اور لے کر چلے جائیں گے بہت جلدی. ویسے احزار رائے کی آزادی کے سلسلے میں جب ہمارے پاس پاور ہے تو ہمارے پاس چند ذمہ داریاں، چند ریسپانسبلٹیز بھی ہیں. آئیے ایک نظر ڈالیں مذہبی کتابیں اور آرڈرلی کانسٹیٹیوشن احزار رائے کی آزادی کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے ہندوازم کی دھارمک کتاب لا آف مانو چیپٹر 4 ورس 138 تو اس میں صاف طور پر لکھا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے تم جھوٹ کا استعمال نہ کرو بلکہ سچ بات کرو. تو احزار رائے کی آزادی کے سلسلے میں جو ایک اہم کام کریں گے وہ یہ ہے کہ جھوٹ کا استعمال نہیں کریں گے. آپ کو یہی بات جوڈائزم اور کرسچینٹی کی دھارمک کتاب ہولی بائبل میں ملے گی، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف ایکسوڈس چیپٹر 20 ورس 16 میں کہ تم جھوٹ کا سہارا نہ لو، تم جھوٹ نہ بولو کیونکہ ہم تمام انسان ایک فیملی ہے. تم کسی کے بارے میں جھوٹ نہ کہو. اسی کا ذکر ہمیں ملتا ہے جینزم کے مہاوتاس 5 اصولوں میں کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، جھوٹ کا سہارا نہیں لوگے، جھوٹ نہیں پھیلاؤ گے. اور آپ کو سملر میسج ملتا ہے پارسیزم کی کتاب ہیروڈوٹس سیکشن 138 میں کہ جھوٹ اور گندی زبان سب سے بڑے گناہ ہیں اس زمین پر. ایک پارسی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور یہی بات سکھزم کی دھارمک کتاب میں لکھی ہے کہ تو ایمانداری، سچی بات اور سچی حرکت کے ذریعے اپنا کام چلا. ایک سکھ مرتے وقت بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا، جان دے سکتا ہے، جھوٹ نہیں کہہ سکتا. بدھزم کی دھارمک کتاب دھرما پٹا کے اندر بھی یہ بات ڈیٹیل میں ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے اور جھوٹ نہیں کہو گے، تم صرف سچ کہو گے. اگر ہم پڑھیں گے دھرما پٹا پیج نمبر 234 پیج نمبر 406 سچ بات کو رکھ دینا، سچ بات کو کہہ دینا، سچ بات کو آزادی کے ساتھ پیش کر دینا ہم کو حکم ملتا ہے اور جھوٹ سے بچے رہنے کا حکم ملتا ہے. اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں گے قرآن حدیث میں تو احزار رائے کی آزادی کے سلسلے میں، فریڈم آف ایکسپریشن کے سلسلے میں ایک مکمل ضابط حیات ملتا ہے، کمپلیٹ وے آف لیونگ. 3 سیکشنز میں اسلامی پابندی یا ذمہ داری کو احزار رائے کی آزادی کے سلسلے میں ہم سمجھ سکتے ہیں. پہلا سیکشن
پہلا اصول، پہلی پابندی قرآن حدیث میں یہ ملتی ہے کہ آپ اس آزادی کا استعمال کریں گے سچ پھیلانے کے لیے اور جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے، سچی بات کو رکھنے کے لیے، جھوٹی بات کو نہیں رکھنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ ایک مثال دے دوں میں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے الکوہل، شراب انسانی زندگی کے لیے فائدہ مند، تو ہم اس بات کو جانچیں گے کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اگر الکوہل فائدہ مند ہے، شراب فائدہ مند ہے، تو اسلامی قانون کہتا ہے آپ احزار رائے کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے اس کو پھیلائیں گے۔ اگر الکوہل، شراب نقصان دہ ہے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ احزار رائے کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے شراب کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی پہلا اصول یہ ہے، آپ سچ بات کو بیان کریں گے اور جھوٹ بات کو روکیں گے، صحیح بات کو پروموٹ کریں گے اور غلط بات کو ڈیموٹ کریں گے، وائپ آؤٹ کر دیں گے احزار رائے کی آزادی کے سلسلے میں۔ دوسرا اصول اسلام یہ دیتا ہے کہ آپ کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے اپنی رائے کا اظہار کر کے۔ جیسا کہ اگر کسی معصوم کا مال، کسی معصوم انسان کی عزت خطرے میں پڑ رہی ہے تو پھر میں کوئی ایسا بیان نہیں دوں گا، ایسی کتاب نہیں لکھوں گا، ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو فریڈم آف ایکسپریشن کے دائرے میں تو آتا ہے، لیکن کسی معصوم انسان چاہے کسی دھرم کا ہو، اس کی جان یا مال یا عزت خطرے میں پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حکم واضح طور پر دے رہے ہیں سورہ مائدہ 5ویں سورے کی آیت نمبر 32 قرآن کے اندر، سورہ حجرات 49ویں سورے کی آیت نمبر 12، سورہ حجرات 49ویں سورے کی آیت نمبر 8 اور بے شمار دوسرے مقامات۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مشکات کی حدیث، کہ وہ شخص ایمان والا نہیں اور جنت میں نہیں جائے گا جس کے زبان یا ہاتھ سے دوسروں کا جان، مال یا عزت اور آبرو، کسی اور معصوم کی جان، مال یا عزت اور آبرو محفوظ نہیں، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث 19ویں حدیث ہے، اس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے تمہارا پڑوسی محفوظ نہیں تو تم ایمان والے نہیں۔ گویا میرے ایمان والا ہونے کے لیے کرائٹیریا، کنڈیشن ہے کہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے میرا پڑوسی محفوظ رہے۔ یہ اصول، یہ ریسٹرکشن احزار رائے کی آزادی کے سلسلے میں ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 47 ورس 38 کہ اے مسلمانوں، اگر تم لوگ اس آزادی کا استعمال کر کر سچی بات کو نہیں پھیلاؤ گے، غلط بات کو نہیں روکو گے، اچھائی کو پروموٹ نہیں کرو گے، برائی کو وائپ آؤٹ نہیں کرو گے، ختم نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تم کو بدل دے گا ایسی قوم سے جو تمہارے جیسی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا کر دوسروں کو یہ ریسپانسبلٹی دے دے۔ صحیح حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگ ضرور نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، یعنی بیان کرو، ورنہ تم پر اللہ ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ یہ اصول ہمیں ملتے ہیں احزار رائے کی آزادی کے سلسلے میں قرآن اور صحیح حدیث کے اندر۔ ماڈرن ڈے کانسٹیٹیوشن میں، آج کے قوانین میں، اگر آپ کو احزار رائے کی آزادی کے سلسلے میں ریسٹرکشنز، ذمہ داریاں دیکھنا ہے تو انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19 سیکشن 2 میں ڈیٹیل موجود ہے۔ امریکن کانسٹیٹیوشن اور یونائیٹڈ نیشن کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ڈیٹیل موجود ہے کہ آپ اپنے ملک کے خلاف غداری کے طور پر اس آزادی کا استعمال نہیں کرو گے۔ آپ کسی دوست ملک، فرینڈ کنٹری کے خلاف، اس کے خلاف اس آزادی کا استعمال نہیں کرو گے۔
آپ کسی کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے معصوم کی اس آزادی کا استعمال نہیں کرو گے. آپ کسی کے مال کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اس آزادی کا استعمال نہیں کرو گے. آپ پینک کریٹ کرنے کے لیے یعنی لوگوں میں دہشت پھیلانے کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن اظہار رائے کی آزادی کا استعمال نہیں کرو گے. آپ کسی کی جان لینے کے لیے کسی پہ جھوٹا الزام لگانے کے لیے اس آزادی کا استعمال نہیں کرو گے. یعنی امریکن قوانین، امریکن کانسٹیٹیوشن، یونائٹڈ نیشن کانسٹیٹیوشن اور انڈین کانسٹیٹیوشن آلموسٹ سملر باتوں کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہیں کہ کسی بھی معصوم انسان یا کسی معصوم ملک یا خود ہمارے ملک کے خلاف اس کو خطرے میں ڈالنے کے لیے ہم اس آزادی کا استعمال نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ ولگیرٹی، آبسینٹی جسے کہتے ہیں، گندی باتیں پھیلانا زبان کے ذریعے یا اپنے جسم کے ذریعے، اس کے لیے بھی ہم اس آزادی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ انڈین لا میں، امریکن لا میں اور یونائٹڈ نیشنز کے لا کے اندر واضح طور پر موجود ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے 10-12 سالوں میں، خاص طور پہ 9/11 کے بعد، اس پر امریکہ نے بہت کم عمل کیا. کتنا عمل کیا ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، بحث کا مدعا ہے، لیکن خود کے قوانین پر بہت کم عمل کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے سلسلے میں. ورنہ قوانین اپنی جگہ، لاس اپنی جگہ، رولز اور گائیڈ لائنز اپنی جگہ بہت اچھے، بہت اسٹرانگ. میرا یہ ماننا ہے کہ اس آزادی کو، فریڈم آف ایکسپریشن کی، اگر ہم اپنے مذہبی کتابوں کی روشنی میں اور ماڈرن ڈے کانسٹیٹیوشنز کی روشنی میں، in the light of religious scriptures as well as in the light of the modern day constitution، اگر صحیح طور پہ استعمال کریں تو یقیناً ہماری سوسائٹی کی برائیوں کو ایفیکٹولی کاؤنٹر کر سکتے، اچھے طریقے سے ہم چیلنج دے کر ختم کر سکتے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے، ہسٹری از وٹنس، تاریخ گواہ ہے کہ جب جب اس آزادی کا غلط استعمال ہوا، فریڈم آف ایکسپریشن کا غلط استعمال ہوا، تب تب لاکھوں انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، فیوچر خطرے میں پڑا اور تباہ ہوا. حال ہی کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، عراق وار. عراق جنگ سے پہلے قریب 1 سال تک ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی ایک سٹوری میڈیا میں ریلیز کر اظہار رائے کی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے عراق کے خلاف ایک کیس بنایا گیا انٹرنیشنل ایرینا میں. اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بے تحاشا بمبارڈ کر دیا گیا عراق کو. لاکھوں معصوم عورتیں، بچے اور انسان ختم کر دیے گئے. اور 6 سال کے بعد آج بھی عراق کے اندر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملے، لیکن ویپنز کے ذریعے ماس ڈسٹرکشن ضرور کر دیا گیا. یہ ایک مثال ہے زندہ، اظہار رائے کی آزادی کا غلط استعمال بعض وقت رچ اینڈ پاورفل، امیر اور طاقتور کیسے کر گزرتے ہیں. ہم اپنے اصولوں کو اگر اپنی روز کی زندگی میں پریکٹیکلی، عملی طور پر امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو محاورہ کہا جاتا ہے کہ جو پاورفل ہے وہ جو بول دے وہی فائنل ہے، چاہے بات سچ ہو یا غلط ہو، ایسا کر کر لاکھوں اور کروڑوں انسانی زندگیوں سے کھیلیں گے اور ملکوں کو تباہ کریں گے، تو پھر میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری اس دنیا کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. ہمیں کرنا یوں ہے کہ دھارمک کتابوں کی روشنی میں اور ماڈرن ڈے کانسٹیٹیوشنز کی روشنی میں ہم نے جن جن چیزوں کو بنایا ہے، جن اصولوں کو بنایا ہے، اس مدعے پر ان اصولوں کی مکمل پاسداری کریں، ہر حال میں ان کا لحاظ کریں،
तभी जाकर एक हेल्थी, यूनिफॉर्म, पीसफुल, सक्सेसफुल, सिक्योर और सिविलाइज सोसाइटी वजूद में आ सकती है। आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत रखकर मैं बात खत्म करता हूं। सूरह बकरा दूसरे सूरह की आयत 74 में अल्लाह फरमाते हैं, बाज लोगों के दिल ऐसे सख्त है जैसे पत्थर या उससे भी ज्यादा सख्त, क्योंकि पत्थर भी बाद वक्त फूट कर उसमें से चश्मा निकल आता है। अच्छे उसूलों को मानने के लिए और उसके तहत जिंदगी गुजारने के लिए हमें चाहिए कि हमारे दिल पत्थरों की तरह सख्त या उससे सख्त ना हो जाए, बल्कि हम एक अच्छी ज़रख़ ज़मीन की तरह इन उसूलों को माने, उन पर अमल करें और उसको इम्प्लीमेंट अपने अपने मुल्क में नाफिज करें। इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।